بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ جب اپنے قافلے کے ساتھ نکلے اور ایک مقام پر جا کر جب پورے لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندے کو موجود نہیں پایا، اور جائزہ لینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ اس پرندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی تھی کہ جہاں بھی قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا اس میں کون سے حصے میں زمین کے اوپری حصے میں پانی ہے یہ پرندہ بتا دیتا تھا۔ پرندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس پرندے کی نشاندہی کے مطابق جناتوں کو حکم دیتے تھے، اور جنات اس کو کھود کر تالاب بنا دیتے تھے اور پورا قافلہ اسی سے پانی پیتا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ پانی کی ضرورت پیش آئی ہو اور زمین کے کون سے حصے میں اوپر ہے پانی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑی ہو اور ہدہد پرندہ اس وقت موجود نہ ہو، ورنہ بہت بڑا قافلہ، اور سلیمان علیہ السلام تو اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حکومت پوری دنیا پر ہے، تو ایک پرندہ غائب ہو جائے تو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اندازہ اس وجہ سے ہوا کہ پانی کی ضرورت پڑی، اور جب پانی کی ضرورت پڑی تو نشاندہی پرندہ کر سکتا تھا، اس لیے پرندے کو موجود نہیں پایا۔ تو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ما لی لا اری الہدہد، مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا پرندہ، میری نگرانی میں کوئی کمی ہوئی جس کی وجہ سے وہ بھٹک گیا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر جب پتا چلا کہ میری نگہداشت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ خود کہیں تو چلا گیا، ام کان من الغائبین، تو معلوم ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے کی نگرانی کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں اور وہ غائب ہو گیا تو ابتدائی مرحلے میں اپنے آپ کو کوتاہ ٹھہرا رہے ہیں، تو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سرپرستوں کو بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ نماز میں اگر کوئی صحابی نظر نہیں آئے تو آپ پوچھتے تھے فلاں شخص کیوں نہیں ہے، بتایا جاتا تھا کہ بیمار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ آج کیوں غائب ہے؟ یا رسول اللہ ان کی شادی ہو گئی ہے اس لیے نہیں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تنبیہ فرماتے تھے۔ کبھی کبھی کا اپنی کنکھیوں سے صحابہ کرام کی نمازوں کا جائزہ لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ تمہاری نماز کا یہ رکن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور آ کر کے ایک کونے میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے بیٹھ کر کے نماز کا پورا جائزہ لیا۔ جب پاس میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو دوبارہ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ پھر نماز پڑھنے کے لیے گئے، اسی انداز کی نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ جا کر کے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کی طرف توجہ دلائی۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ ہر رکن میں اس انداز سے جانا کہ انسان اطمینان کے ساتھ اس رکن میں چلا جائے، رکوع کیا فوراً کھڑے ہو گئے، یہ تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، یہ واجب ہے۔ بہت سی مرتبہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، آدھے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے زمین پر سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ واجب چھوٹ جاتا ہے، اور واجب چھوٹنے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس وقت کے باقی رہتے ہوئے نماز کو لوٹانا واجب رہتا ہے۔ بہت سے حضرات اس انداز سے سجدہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم نہیں ہوتا۔ اطمینان کے ساتھ اپنے اعضاء اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں، اس کے بعد پھر دوسرا رکن شروع کرنا چاہیے۔ تو اپنے ماتحتوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی نگرانی کرنی چاہیے، والد ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں۔ کبھی بیوی سے پوچھا آج تک تم کو قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کبھی پوچھا
جبکہ پوری زندگی وہ ہماری کھانے پینے کی فکر کر رہی ہیں، لیکن ان کی آخرت کے بارے میں ہم رتی برابر فکر نہیں کر رہے. ہم دونوں مل کر سیکھیں گے. گھر میں ایسا ماحول ہونا چاہیے. بچہ اگر مکتب کو جا رہا ہے، وہ بہترین قاعدہ پڑھ رہا ہے، بہترین قرآن پڑھ رہا ہے، تو اپنے بچے سے سیکھے. صحابہ کرام سب بڑی عمر کے تھے، اور بڑی عمر میں اکثروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. خیر اپنے ماتحتوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا بچہ نماز کے لیے آ رہا ہے یا نہیں، قرآن کے پڑھ رہا ہے یا نہیں. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عمل سے پہلا سبق یہ حاصل ہوتا ہے. پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، بلا وجہ اگر یہ چھٹی کر رہا ہے اور چلا گیا ہے تو اس کو سخت عذاب دوں گا. معلوم ہوا کہ اگر اپنے ماتحتوں میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو برداشت کر سکے اتنی سزا دینا جائز ہے. یہ پرندہ ہے، اگر کسی کے پاس پالتو گھوڑا ہے یا پالتو بھینس ہے، وہ اگر کوتاہی کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، تو برداشت کر سکے اتنی سزا دے سکتے ہیں. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کہہ رہے سخت عذاب دوں گا، لیکن سخت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرندہ برداشت کر سکے. اگر برداشت ہی نہیں کر سکے گا تو رہے گا ہی نہیں. او لأذبحنہ، یا فرمایا اگر اس سے بڑا قصور رہا تو اس کو ذبح کر ڈالوں گا. اور تیسری بات یہ فرمائی او لیأتینی بسلطان مبین، اگر اس کا کوئی معقول عذر ہوگا جس کی وجہ سے وہ گیا ہے تو اس کے معقول عذر کی رعایت کی جائے گی. یعنی کوئی عذر ہے اور اس عذر کی بنا پر وہ غائب ہوا ہے تو اس کے عذر کو سننا چاہیے. پھر آگے فرمایا ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ پرندہ آ گیا اور آ کر اس نے کہا احطت بما لم تحط بہ، مجھے ایسی معلومات ملی ہے جو معلومات تمہارے پاس نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون سی معلومات ہے؟ کہا ہم نے ایک عورت کو پایا ہے جو لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور بادشاہ ہے، اور ہم نے اس کے پاس ہر طرح کی دولت کی ریل تیل دیکھی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس بہت بڑا عرش ہے. یعنی اس کی حکومت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اس کا عرش ہے. یہ ملک ہے بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی. 7 محل کے بعد اندرونی محل ملک بلقیس کا تھا. یعنی ایک بڑا محل، پھر اس کے بعد چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا. یعنی اس کے بیچ کے محل تک پہنچنے کے لیے 7 محل کراس کرنے پڑتے تھے. اور وہاں اس کا ایک عرش تھا. علماء نے لکھا ہے 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا. اور زبرجست جواہرات، سونا چاندی. جبھی تو ہد کہہ رہا ہے کہ سلطنت تو ہے ہی، لیکن ایک ایسا عرش ہم نے اس کے پاس دیکھا ہے جو اس کی سلطنت میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. وجدتها وقومها، ہم نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہی ہے، چاند کو سجدہ کر رہی ہے، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو اتنا خوشنما ان کے لیے بنا دیا ہے کہ وہ اسی پر خوش ہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے تو کامیاب ہے. پھر آگے سجدے کی آیات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی کارگزاری کو سنا اور کہا سننظر، ہم غور کریں گے، صدقت ام کنت من الکاذبین، کہ بات ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہے یا اس میں جھوٹ شامل ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے خط لیٹر تیار کیا اور پرندے کو کہا کہ یہ خط لے کر کے جا، فَأَلْقِ إِلَيْهِ، اور ملک بلقیس کے سلطنت میں ان کے دربار میں اس خط کو ڈالنا. ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُ، اور ڈال کر کے سر پر مت بیٹھنا، ابھی نبی جواب چاہیے. اور یہ بھی مت دیکھنا کہ اندر کیا لکھا ہوا، ایک طرف سائٹ میں ہو جانا. یہ ادب ہے. تو معلوم ہوا اس سے کہ کسی کے نجی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. کسی کے موبائل میں کیا میسج ہے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ کسی کے پرسنل زندگی کے اندر خواہ دخل اندازی ہے. یہ اس سے قرآن منع کر رہا ہے. ثم تولى عنه، خط ڈال کر کے سائٹ میں ہو جانا. آپ اگر بشاشت سے ابھی جواب دے سکتے ہیں تو ابھی جواب دیجیے. فانظر ماذا يرجعون، اور انتظار کرنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. پھر وہ خط لے کر کے گیا. خط کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ، جب یہ خط ملک بلقیس کو دیا گیا تو اس نے کہا اے میری قوم کے سردار، انی القی الی کتاب کریم،
میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، کہ میں تو بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تو ایک معزز خط ان کی طرف سے آیا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، ہمارے مقابلے میں سرکشی مت دکھاؤ، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان اور فرما بردار بن کر کے آ جاؤ۔ اتنا زیادہ طاقتور خط آج تک کسی نے نہیں لکھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے دنیا کی بادشاہت بھی دے رکھی تھی اور اخروی بادشاہت بھی تھی، اس لیے خط لکھنے کا اس سے بھی ادب، بہت سارے اسباق اس سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اب وہ سبق اگر ذکر کرنے جائیں گے تو آگے کے مضامین، آج 28واں پارہ پورا ہو گیا، ابھی ہم 19ویں پارے میں ہیں، اور اس میں بھی کتنی مضامین چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کہ خط لکھنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ لکھا جائے اور اس کے بعد اپنا نام لکھا جائے، لیکن آج کل کے لیٹر میں بالکل نیچے نام لکھا جاتا ہے، اس کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے، تاکہ سب سے پہلے جب نام پڑھا جائے گا تو اس کی عظمت دل میں بٹھے گی کہ کس کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ ورنہ بہت سے خط اتنے اپلیکیشن جمع ہوتے ہیں کہ پڑھنے کا ہی وقت نہیں ہوتا ہے، وہ ڈسٹ بن کے حوالے ہوتے ہیں، کتنے پڑھے بھی نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلے اگر نام ہوگا تو اس نام کی اہمیت کی خاطر آگے کے مضمون پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ سے پہلے نہیں۔ اگرچہ یہاں قرآن میں یہ ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا اور اس کے بعد پھر بسم اللہ لکھا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہاں تو یہ مقولہ ذکر کیا جا رہا ہے ملک بلقیس کا، کہ اس نے بسم اللہ دیکھا، پھر سلیمان علیہ السلام کا نام دیکھا تو اس نے بتایا یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ سے شروع ہو رہا، تو اسی بات کو بعینہ قرآن نے نقل کیا ہے۔ ورنہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ کا نام پہلے ہو، پھر خط لکھنے والے کا نام دوسرے نمبر پر ہو۔ پھر اپنے درباریوں سے کہا مجھے مشورہ دو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو ایسا خط ملا ہے کہ حواس باختہ ہو گئے سب، لیکن اس کے قوم کے جانباز لوگوں نے کہا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، آپ کو گھبرا کر مرعوب ہو کر کے ڈر کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نحن اولو قوہ، ہم بہت طاقتور ہیں، اگر لڑنے کا حکم ہے تو ہم تیار ہیں۔ لیکن ملک بلقیس بڑی سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا سمجھداری کے ساتھ ہم کو فیصلہ کرنا ہے، جوش میں ہوش کو کھونا نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ بادشاہ جب کسی بستی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ایسا فساد مچاتے ہیں کہ عزت والے لوگ ذلت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور سمجھداری میں میری رائے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے پاس ہدیہ بھیجیں گے اور ان کا امتحان لیں گے کہ یہ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں جن کو ایک ملک کے فتح کے بعد دوسرے ملک کی لالچ ہوتی ہے، یا یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے جن کا مقصد اللہ کی شریعت کو اس سرزمین پر نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہم اس انداز سے لیں گے کہ ہم کچھ ہدیہ تحفہ ان کے پاس بھیجیں گے۔ ہدیہ تحفے میں کیا بھیجا تھا؟ 100 سونے کی اینٹیں، 100 غلام اور 100 باندیا، کپڑے ایک دوسرے کے الگ پہنا دیے تھے تاکہ معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ قافلہ ملک بلقیس کی طرف سے ہدیہ لے کر کے جب روانہ ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہاں سے ایک قافلہ روانہ ہوا ہے اور ہدیہ ہماری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو بے مثال تھی، جناتوں کو حکم دیا دربار کے باہر سونے کی اینٹیں بچھا کر کے روڈ بنایا جائے، اور ایک طرف دوسری طرف عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائے، اور وہ جانور پخانہ پیشاب سونے کی اینٹوں پر کریں گے، اور جناتوں کو حکم دیا 4000 کرسیاں سامنے کے دربار میں لگائی، ایک طرف علماء ہے ایک طرف وزراء ہے۔ یہ جب قافلہ تحفہ لے کر کے اسی روڈ پر جب چل رہا ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں تو جانور پخانہ پیشاب سونے کی اینٹوں پر کر رہے ہیں، تو اتنی شرمندگی ہوئی کہ سونے کی اینٹیں ہاتھ سے گر گئی،
हम तो सिर्फ 100 सोने की ईंटें लेकर आए हैं, यहाँ तो पूरा रोड सोने की ईंटों का बना हुआ है। तो शर्मिंदगी की वजह से ईंटें हाथ से गिर गई, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनको इज्जत से बिठाया, इकराम किया और कहा तुम जो हदिया लेकर के आए हो, तुमिद्दुननी बिमाल, माल के जरिए तुम हमारी मदद करना चाहते हो, अल्लाह ने जो हमको दे रखा है वो तुम्हारे माल से भी बेहतर है। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम्हारे हदिये पर तुम ही खुश रहो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपनी कौम के पास और कह देना एक ऐसा लश्कर सुलेमान का आ रहा है जिनके मुकाबले की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, इसलिए जलील होकर के तुम वहां से निकलोगे। इसलिए बेहतर है कि अपनी कौम को कह दो कि मुसलमान होकर के हमारे पास तशरीफ लाए। चुनांचे जब ये पैगाम वहां पहुंचाया गया कि माल की इनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमसे ज्यादा बेतहाशा दौलत हजरत सुलेमान को अता कर रखी है, तो मलिक बिल्किस ने कहा आफियत इसी में है कि हम मुसलमान बन करके सुलेमान के दरबार में हाजिर हो। चुनांचे 12,000 सरदार थे जब रवाना हुआ मलिक बिल्किस का काफिला, 12,000 सरदार, और हर सरदार की मातहती में 1 लाख की फौज। अंदाजा लगाइए कि उसकी बादशाहत कैसी होगी। खैर मलिक बिल्किस रवाना हो रही है और 4 किलोमीटर के फासले पर जब ये काफिला आया है तो दुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में देखा जा रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये दुआ किसका है, तो आपको बताया गया कि मलिक बिल्किस का काफिला 4 किलोमीटर के करीब आ चुका है और वो हमारे दरबार में आ रहा है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उस काफिले के यहां तक पहुंचने से पहले पहले उसका जो अर्श है कौन मेरे पास लेकर के आएगा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, जिन्नातों में से एक जिन्नात ने यह कहा अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं वो अर्श यहां लेकर के आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तो बहुत देर हो जाएगी। उसने कहा इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, मैं अमानतदार भी और ताकतवर भी हूं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मंशे को देखा तो दूसरे ने कहा क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कहा उस शख्स ने जिसके पास किताब का इल्म था। वो कौन है? या तो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, या उलमा ने लिखा है कि उनके खालाजाद भाई या उनके वजीर आसिद बिन बरखिया जिनका नाम था, ये भी जिन्नात थे और अल्लाह के वली थे। इन्होंने कहा मैं आप आंख बंद करके खोले इतनी देर में मलिक बिल्किस का अर्श आपके सामने हाजिर होगा। इतनी देर में कैसे आ सकता है? करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामत बरहक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ला सकते थे, उसके बावजूद भी आसिद बिन बरखिया को हुक्म दे रहे हैं। ये बताना चाहते थे कि मेरी उम्मत के वली की करामत का ये हाल है, तो इस उम्मत के नबी के मौजिजा का क्या हाल होगा। इससे मालूम हुआ और हमारा अकीदा भी है कि अल्लाह के नेक बंदों की करामत बरहक है, और अल्लाह की नेक बंदों की करामत में सबसे बड़ी करामत कौन सी है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर इस्तेकामत। एक शख्स एक बुजुर्ग की खिदमत में 20 साल रहा मगर कोई करामत का ज़ुहूर नहीं हुआ। तो 20 साल के बाद जब वो जा रहा है तो कह रहा है कि आपकी जिंदगी में मैंने कोई करामत नहीं देखी और आप अल्लाह के बड़े वली शुमार होते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि कोई काम सुन्नत के खिलाफ पूरी जिंदगी के अंदर तूने देखा है? तो कहा 20 साल में कभी नहीं देखा। कहा यही सबसे बड़ी वली की करामत है। अल्लाह के नेक बंदों की करामतें बरहक हैं। एक लतीफा ताकि नींद उड़ जाए। एक बुजुर्ग को अल्लाह ने करामत दे रखी थी, हवा में उड़ते थे। तो एक मर्तबा सब औरतों ने देखा कि बुजुर्ग हवा में उड़ रहे हैं। देखने वालों में उनकी बीवी भी थी, मगर चूंकि शौहर जमीन पर नहीं चल रहे थे बल्कि हवा में उड़ रहे थे, इसलिए पहचान नहीं पाई। जब शौहर घर को आए तो बीवी ने कहा क्या था वहां की बुजुर्गी मशहूर हो रही है। मैंने आज एक बुजुर्ग को देखा कि वो हवा में उड़ रहे हैं और तुम सिर्फ बुजुर्ग मुझसे शुमार होते हो और हवा में उड़ने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। अगर बुजुर्ग है तो हवा में उड़कर दिखाइए फूला बुजुर्ग की तरह।
تو انہوں نے کہا کہ تم نے پکا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بالکل میں دیکھ کر کے بات کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اڑنے والا نہیں تھا۔ تو بیوی نے کہا اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، اس لیے وہاں سے کبھی تعریف کی امید نہیں رکھنے کی۔ خیر، کرامات الاولیاء حق ایک عقیدوں میں سے عقیدہ ہے، اور یہ کرامت کا ظہور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی سے ہوا ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن میں ہے۔ وہ تخت حاضر ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مطلب اللہ نے جو طاقت دے رکھی ہے اسی طاقت سے یہ موقوف ہے۔ معجزہ بھی کرامت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے ہاتھ پر ظاہر کرنا چاہے تو اللہ ہی ظاہر کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مشیت سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ لوگ بہت سے لوگ گھر پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن آگے کی آیت بھول جاتے ہیں لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب نے دنیا میں جو مجھے سکون کا گھر عطا فرمایا ہے وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس لیے ھذا من فضل ربی ماشاء اللہ، ان سب کے بعد یہ آیت بھی یاد رکھنی چاہیے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرے گا اس کے شکر کا فائدہ خود اسی کو ہونے والا ہے۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کسی کے شکر کا محتاج بھی نہیں ہے۔ خیر، وہ تخت آ گیا اور ملکہ بلقیس کا قافلہ بھی بالکل محل میں پہنچنے کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکیروا لہا، اس کو بدل دو، رد و بدل کر دو، ادھر کے ہیرے ادھر اور ادھر کا سونا ادھر لگا دو، تاکہ ہم آزمائش کرے کہ ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچان دیے، کیونکہ وہ تو چھوڑ کر آئی تھی۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پہچان لیتی ہے یا پہچان نہیں پا رہی ہے۔ فلما جاء، جب ملکہ بلقیس کا قافلہ آیا اور اس کو وہی تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا قیل اھاکذا عرش، کیا ایسا ہی آپ کا ہی عرش ہے؟ سوال بھی کیا ایسا ہی آپ کا عرش ہے؟ مگر بہت عقل مند تھی، اس نے کہا کأنہ ہو، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا ہے یا تمہارا ہے، بات گول مول کی ہے، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ ہم فرما بردار ہو کر کے تمہارے دربار میں آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہے اور ملکہ بلقیس بھی ملکہ ہے، ان کا استقبال کس انداز سے کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے شیشے کا محل بنایا اور شیشے کے محل کے صحن میں ایک تالاب بنایا اور اندر پانی، اور اس کو پورے شیشے سے پاٹ دیا تھا۔ جب چلنے والا چلے تو اس انداز سے کہ گویا پانی ہے، تو سائڈ میں سے ہو کر چلے، یا چلے تو اپنے پائچے اور ایزار اوپر کرنا پڑے۔ یہ بڑے لوگوں کے لیے واقعتاً شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ لکھنؤ میں دو نواب تھے، ایک نواب نے دوسرے نواب کی دعوت کی، سارا کھانا کھانے کے بعد جب برتن ہاتھ دھونے کے لیے لایا جاتا ہے، وہ برتن رکھا گیا مگر دھونے کے لیے پانی نہیں دیا گیا۔ تو وہ نواب نے کہا کب سے انتظار میں ہے، ہاتھ دھونے کا تو برتن رکھا گیا ہے مگر پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ کہا نواب صاحب، یہ ہاتھ دھونے کا برتن نہیں، یہ کھانے کی چیز ہے جو اس انداز کی بنائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتنی شرمندگی، وہ تو نواب تھے، بہت شرمندگی ہوئی، تو اس شرمندگی کو دل میں چھپایا اور کہا ایک موقع ہم بھی لیں گے۔ اس نواب نے اسی نواب کی دعوت کی جس نے اس کو شرمندہ کیا تھا۔ جب دعوت کی تو دسترخوان بچھایا، اور بچھانے کے بعد کوئی چیز اس پر نہیں رکھی جا رہی ہے، اور یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب سے انتظار میں بیٹھے ہیں، دسترخوان کے بعد کوئی چیز آئی نہیں رہی ہے۔ تو نواب نے کہا حضرت یہی کھانے کی چیز ہے، یہ دسترخوان نہیں ہے، یہی کھانے کی چیز ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی میں ہی اس کا بدلہ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تالاب پر شیشہ اس انداز سے پاٹ دیا تھا کہ وہ شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ اس لیے جب ملکہ بلقیس اندر داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پائچوں کو اوپر کرنا شروع کیا تاکہ وہ پائچے پانی سے بھیگے نہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو صرح ممرد من قواریر، اس کو تو شیشے سے پاٹ دیا گیا ہے، پائچے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے ہی ایسے کہ اس کے اوپر سے چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا کہ میں آپ کی بادشاہت کے سامنے اتنی مرعوب ہو گئی ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، خیر اور عافیت اسی میں ہے کہ میں سلیمان کے رب کے ساتھ جو جہانوں کا پالنہار ہے مسلمان ہو گئی ہوں۔ بڑی سمجھدار تھے، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے کہ اس کو دیگر معبودوں کی پرستش نے اللہ کی پرستش سے دور رکھا تھا، لیکن جب صحیح بات سامنے آ گئی تو ایمان اور اسلام کو قبول کرنے میں ذرہ برابر دیر نہیں کی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ملکہ بلقیس سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب قرآن ہی آگے تذکرہ نہیں کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آگے تذکرہ کرنے والے؟ اس لیے قرآن جہاں خاموش ہو گیا بہتری اسی میں ہے کہ ہم بھی وہی خاموش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔